بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہ اللہ اللہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین، اللہ رب العزت نے قرآن مجید فرقان حمید کے اندر ہماری ہدایت کے لیے وہ احکامات ارشاد فرمائے جو ہماری روزمرہ زندگی، پریکٹیکل لائف سے لے کر زندگی کے تمام شعبے کا کیپچر کرنے والے ہیں۔ انسان زندگی کے کسی بھی شعبے سے تعلق رکھے، اس کے تمام شعبہ ہائے زندگی کے جتنے بھی پرابلمز ہیں اس کا حل ہمیں قرآن کی روشنی میں ملتا ہے۔ اور خالق کائنات نے ان آیات بینات میں کچھ امثال ذکر کی، کچھ تمثیل سے واضح کیا، کچھ ایسی ایگزامپل دیں جس سے ہماری مینٹیلٹی کے مطابق، ہماری تھنکنگ پار کے مطابق چیزیں سمجھ آ جائیں۔ اور خالق کائنات چونکہ ہر چیز کو اپنی حکمت کے ساتھ ارشاد فرماتا ہے، ہماری بصیرت اور اللہ تعالیٰ کی حکمت زمین و آسمان سے بھی زیادہ فرق ہے۔ لہذا انسان ان احکام کو جو اللہ نے وحی کے ذریعے عطا کیے، ان کو دونوں پرسپیکٹیو میں دیکھے۔ اگر اس کی عقل اور اس کی مینٹیلٹی کے مطابق ہو تو بھی تسلیم کیا جائے، اور اگر اس کی فہم اور ادراک سے بڑھ کر ہو تو بھی اللہ اس کے رسول کا حکم سمجھ کے مان لیا جائے۔ لہذا قرآن یہ وحی ہے، اور وحی مطلوب ہے جسے وحی جلی بھی کہتے ہیں، اور حدیث بھی وحی ہے، اور وحی غیر مطلوب ہے جسے وحی خفی کہتے ہیں۔ اللہ نے قرآن اور احادیث دونوں اپنے محبوب کو عطا کی ہے۔ لہذا پروردگار ارشاد فرماتا ہے وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ، یہ محبوب کتاب بھی سکھاتے ہیں یعنی قرآن، والحکمہ، اور حکمت بھی سکھاتے ہیں یعنی حدیث۔ تو قرآن و حدیث ان کو ہم جب تک نہیں اپناتے اس وقت تک ہماری کامیابی کبھی بھی متیقن نہیں ہوتی۔ اس لیے ہمیں اللہ اس کے رسول کے احکام کو اپنا کر ان احکام پر عمل کرنا چاہیے۔ آج ہم سورہ صاد اس پر بات کریں گے۔ یہ سورہ نمبر 38 ہے، پارہ 24 ہے، اور اس سورت کی 88 آیات ہیں، 88 آیات ہیں۔ پروردگار نے اس سورت کا آغاز جس حروف مقطعہ سے کیا ہے، اسی حروف مقطعات میں سے یہ حرف کا نام بھی سورہ صاد رکھا گیا، مکی سورہ ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اس سورہ مبارکہ کے آغاز میں قرآن کی حقانیت کو ذکر کیا اور فرمایا وَالْقُرْآنِ ذِی الذِّکْرِ، اس نامور قرآن کی قسم، بَلِ الَّذِینَ کَفَرُوا فِی عِزَّةٍ وَشِقَاقٍ، بلکہ جو کافر ہیں وہ تکبر اور اختلاف میں ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے قسم اٹھا کے کہا، اور پروردگار ارشاد فرماتا ہے کم اہلکنا من قبلہم من قرن، اس سے پہلے ہم نے کتنی ہی امتوں کو ہلاک کیا، اور یہ وہ امتیں تھی فنادوا ولاۃ حین مناس، اب وہ پکاریں گے اور چھوٹنے کا وقت نہ تھا۔ یعنی یہ لوگ ان کو پکارتے رہے، اور جس وقت اللہ رب العزت کے عذاب میں یہ مبتلا ہوں گے پھر ان کے چھوٹنے کا کوئی وقت نہ ہوگا۔ پروردگار نے ارشاد فرمایا یہ لوگ طرح طرح کی باتیں بناتے ہیں اور اسلام کے خلاف کوئی نہ کوئی ایسا عمل کرتے ہیں جس کی وجہ سے مسلمان کسی نہ کسی تکلیف میں مبتلا ہوتے ہیں۔ ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب تک مکہ مکرمہ میں رہے تو کفار نے بہت سی تکالیف پہنچائی اور طرح طرح سے ان کو روکنے کی کوشش کی، اور یہ آیہ کریمہ جس میں اللہ رب العزت نے خاص طور پر ان کے بارے میں ارشاد فرمایا، اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے وَقَالَ الْكَافِرُونَ هَذَا سَاحِرٌ كَذَّابٌ، نعوذ باللہ، کافر بولے کہ یہ جادوگر ہے اور جھوٹا، نعوذ باللہ۔ آقا علیہ السلام کی طرف غلط باتیں منسوب کی، اور کفار چونکہ بہت سے خدا کو پوجتے تھے، اللہ تعالیٰ نے آیت نمبر 5 میں ارشاد فرمایا کہ کفار نے کہا اجعل الآلہۃ الہا واحدا، کیا انہوں نے بہت سے خداؤں کو ایک خدا کر دیا ہے؟ ان ھذا لشیء عجاب، یہ بڑی عجیب بات ہے۔ اس آیے کے بارے میں شان نزول یہ ذکر کیا جاتا ہے کہ جس وقت حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ نے اسلام قبول کیا تو مسلمانوں کو بڑی خوشی ہوئی اور کافروں کو رنج پہنچا، تو کفار نے مل کر فیصلہ کیا کہ کوئی ایسا طریقہ اپنایا جائے جس سے ان مسلمانوں کی راہ کو روکا جائے۔
لہذا ولید بن مغیرہ بہت گستاخ تھا اور اسلام کے خلاف چلنے والا، اس نے تقریباً 25 آدمیوں کو جمع کیا اور آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے چچا حضرت ابو طالب کے پاس آ گیا۔ ابو طالب سے کہنے لگا کہ آپ ہمارے سردار ہیں، بزرگ ہیں، اور ہم آپ کے پاس اس لیے آئے ہیں کہ آپ اپنے بھتیجے کے بارے میں ہم سے ایک فیصلہ کر لیں۔ اور انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے بات کرنے کے لیے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے چچا ابو طالب کا انتخاب کیا۔ انہوں نے کہا کہ یہ جو لوگوں کے اندر مختلف معاملات ہیں، اس پر ہمارے ساتھ بیٹھ کے بات کر لیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے انہوں نے جب بات کرنا چاہی تو ابو طالب نے کہا کہ آپ کی یہ قوم ہے جو آپ سے صلح کرنا چاہتی ہے، آپ ان سے بات تو کریں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ہاں بھی مجھ سے کیا چاہتے ہو؟ ان کفار نے کہا کہ آپ ہمارے معبودوں کے بارے میں بدگوئی کرنا چھوڑ دیں، ان کا ذکر چھوڑ دیں۔ یہ جو بت ہیں، ہم جنہیں پوج رہے ہیں، اگرچہ اتنے زیادہ ہمارے خدا ہیں، معبود ہیں، آپ ان کے بارے میں بات کرنا چھوڑ دیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جواباً کہا کہ ٹھیک ہے، تم ایک کلمہ قبول کر سکتے ہو جس سے عرب و عجم کے مالک کو فرما روا ہو جاؤ؟ انہوں نے کہا ہاں، ایک کیا ہم 10 کلمے قبول کر لیں گے؟ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تم ایک ہی کلمہ قبول کر لو، لا الہ الا اللہ، اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں۔ جب یہ کہا تو وہ لوگ اٹھ گئے اور کہنے لگے، لو، اتنے خداؤں کو چھوڑ کر انہوں نے ایک ہی خدا کر دیا ہے۔ اور یہ بات کہتے ہوئے وہ وہاں سے چلے گئے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں آیت نمبر 5 سورہ صاد میں ان کا ذکر کیا، اجعل الآلہۃ الہا واحدا، انہوں نے کہا کہ بہت سے خداؤں کے انہوں نے ایک کر دیا ہے۔ ان ھذا لشیء عجاب، یہ بڑی عجیب بات ہے۔ اللہ رب العزت نے پھر ان کے سرداروں کا بھی ذکر کیا جو وہاں سے چل پڑے اور طرح طرح کی باتیں بنائیں۔ رب قدوس نے اس مقام پر اپنے محبوب کو تسلی اور تشفی بھی دی، اور یہ لوگ جو طرح طرح کے خدا کے قائل تھے، انہوں نے اپنے اپنے انداز میں مختلف خداؤں کے بارے میں بات کی۔ اسی طرح دوسرے مذاہب والے بھی تھے، انہوں نے بھی اسی طرح مختلف خداؤں کو گھڑ لیا، کوئی 3 خداؤں کا قائل ہوا اور کوئی 2 خداؤں کا۔ اللہ تعالیٰ نے ان کی بھی مذمت ذکر کی۔ پروردگار نے ارشاد فرمایا، کذبت قبلہم قوم نوح، اس سے پہلے جھٹلا چکے نوح علیہ السلام کی قوم، وعاد اور قوم عاد، وفرعون اور فرعون ذو الاوتاد، اور یہ فرعون جو تھا یہ کسی پر غصہ کرتا اور کسی کو کھونٹے سے باندھ دیتا، سختیاں کرتا، یہ جو طرح طرح کی سختیاں کرنے والا فرعون تھا، یہ سب کے سب لوگ کسی نہ کسی طرح پہلے بھی انکار کرتے رہے۔ تو کہا یہ سارے کے سارے ایک ہی قبیلے سے ہیں، الکفر ملت واحدہ، کفر سارے کا سارا ایک ہی ٹبر ہے، ایک ہی قبیلہ ہے، اور ایک ہی ان کے بارے میں ارشاد فرما دیا گیا۔ اللہ رب العزت نے ان کے بارے میں ارشاد فرمایا، آپ صبر کیجئے اور اپنی بات کو آگے پہنچائیے۔ اللہ تعالیٰ نے آیت نمبر 18 میں جناب حضرت داؤد علیہ السلام کا ذکر کیا۔ فرمایا داؤد علیہ السلام کی شان یہ تھی، وہ ایسا خوبصورت لہن رکھتے تھے۔ اللہ فرماتا انا سخرنا الجبال معہ، ہم نے ان کے لیے پہاڑوں کو مسخر کر دیا، یسبحن بالعشی والاشراق، وہ تسبیح کرتے ہیں شام کو اور سورج چمکے، اور جس وقت وہ تسبیح کرتے والطیر محشورا، پہاڑ بھی ان کے ساتھ اللہ کی تسبیح کرتے اور پرندے بھی ان کے ساتھ اللہ کی تسبیح کرتے، کل لہ اواب، اللہ فرماتا ہے وہ سب کے سب فرما بردار تھے۔ پروردگار نے ان کی حکمت اور دانائی اور ان کے خطاب کو خاص طور پہ ذکر کیا۔ خالق کائنات نے اس مقام پہ جناب حضرت داؤد علیہ السلام کا ذکر کیا اور ان سے جڑی ہوئی وہ باتوں کو ذکر کیا جس کی وجہ سے رب قدوس نے اس مقام پر ان کی شان کا بھی اظہار کیا۔ اور جناب حضرت داؤد علیہ السلام کے بارے میں اللہ رب العزت نے کچھ واقعات ذکر کیے تاریخی پس منظر کے حوالے سے۔ اور یاد رکھیے کہ بزرگان دین کے معاملات جتنے بھی ہوتے ہیں وہ کسی نہ کسی حکمت کے تحت ہوتے ہیں، تو پروردگار نے ان حکمتوں کو بھی یہاں ذکر فرمایا۔ اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا کہ جتنے بھی ہم نے انبیاء بھیجے ان کو بڑی شانیں عطا کی، جیسے جناب داؤد علیہ السلام۔ اللہ تعالیٰ قرآن مجید آیت نمبر 26 میں ارشاد فرماتا ہے، سورہ صاد، فرمایا یا داؤد انا جعلناک خلیفۃ فی الارض، اے داؤد ہم نے تمہیں زمین میں اپنا نائب کیا، فاحکم بین الناس بالحق،
لوگوں کے درمیان حق کے ساتھ فیصلہ کیجئے، ولا تتبع الہوا، خواہشات کے مطابق نہ چلیں، فیضلک عن سبیل اللہ، وہ تمہیں اللہ کی راہ سے بہکا دیں گے۔ ان الذین یضلون عن سبیل اللہ، وہ لوگ جو اللہ کی راہ سے بہکتے ہیں، لہم عذاب شدید، ان کے لیے سخت عذاب ہے، بما نسوا یوم الحساب، اس پر کہ وہ حساب کے دن کو بھول بیٹھے، یعنی قیامت کو، یوم جزا کو انہوں نے بھلا دیا۔ اللہ فرماتا ہے ان کے لیے سخت ترین عذاب ہے۔ پھر پروردگار نے زمین و آسمان کی تخلیق کا ذکر کیا، فرمایا یہ کائنات ہم نے بیکار نہیں بنائی، وما خلقنا السماء والارض، ہم نے آسمان اور زمین کو بنایا، وما بینہما، اور جو اس کے درمیان، اور یہ سب چیزیں ہم نے نہیں بنائی باطلا باطل۔ تو خالق کائنات نے ہر چیز کو بنایا، اس کے کچھ نہ کچھ مقصد بھی رکھے۔ پروردگار نے جناب داؤد علیہ السلام کے بعد سلیمان علیہ السلام کو عظمتیں عطا کی۔ اللہ فرماتا ہے وَوَهَبْنَا لِدَاوُودَ سُلَيْمَانَ، ہم نے داؤد علیہ السلام کو سلیمان جیسا عظیم بیٹا عطا کیا۔ اور جناب حضرت سلیمان علیہ السلام کی یہ شان تھی کہ پروردگار ان کے تابع ہواؤں کو کر دیتا ہے، اور ہوائیں بھی ان کے تابع ہو کے چلتی ہیں، پرندے اور سب کی سب بولیاں آپ جانتے تھے، اور جنات بھی آپ کی خدمت پر مامور رہتے۔ جناب حضرت ایوب علیہ السلام کا ذکر آیت نمبر 41 میں ہوا۔ پروردگار نے ارشاد فرمایا وَاذْكُرْ عَبْدَنَا ایوب، ہمارے بندے ایوب کا بھی ذکر کیجئے، اِذْ نَادَى رَبَّهُ أَنِّي مَسَّنِيَ الشَّيْطَانُ بِنُصْبٍ، جب انہوں نے عرض کیا اللہ شیطان نے مجھے تکلیف پہنچائی، بِنُصْبٍ وَعَذَاب، ایذا بھی پہنچائی۔ حضرت ایوب علیہ السلام تکلیف میں مبتلا ہوئے، بیمار ہو گئے، جسم پر آبلے پڑ گئے، مرض بڑھتا گیا، جتنے بھی ان کے پاس نعمتیں تھیں وہ ساری کی ساری چلی گئیں۔ سورہ انبیاء میں اس کا تفصیل سے ذکر ہو چکا ہے۔ پھر اللہ رب العزت کی بارگاہ میں آپ نے دعا کی، ایک عرصہ تک صبر کیا، اور صبر ایسا کیا جو مثال کے طور پر پیش کیا جاتا ہے کہ صبر ایوب کو دیکھیں، مال بھی گیا، اولاد بھی گئی، بیماری بھی بڑھ گئی، آبلے پڑ گئے، ان سب معاملات کے باوجود آپ اللہ رب العزت کی رحمتوں کو خصوصی طور پر دل میں بسا کے دعا کرنے والے ہیں۔ اور جس وقت آپ نے قسم اٹھائی تھی کہ میں 100 ڈنڈوں سے ماروں گا، اور پھر اس قسم کو پورا کرنے کے لیے ایک جھاڑو لے کر آپ نے اسے مارا، اور اس طرح آپ نے قسم کو پورا کیا۔ پروردگار نے یہ سارے واقعات کا یہاں ذکر کیا۔ اللہ رب العزت نے جناب حضرت اسماعیل علیہ السلام، حضرت یاسع اور ذوالکفل کا بھی یہاں ذکر فرمایا، اور وہ سب کے سب اچھے تھے، رب قدوس کے احکام کو اپنانے والے اور اللہ کے حکم کو آگے منتقل کرنے والے۔ خالق کائنات نے اس مقام پر ذکر کیا ان کفار کا جو عذاب الہی میں مبتلا ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے ہم کھولتا ہوا پانی اور پیپ ان کو دیں گے، اور جہنم کے اندر اس طرح وہ عذاب الہی سے دوچار ہوں گے۔ خالق کائنات نے اس مقام پر وحی کا ذکر کیا، اور جن لوگوں کو وحی عطا کی ان کی عظمت کا، اور ساتھ ہی ساتھ پروردگار نے ملائکہ کا ذکر کیا جو سارے آدم علیہ السلام کے سامنے سجدہ ریز ہوئے سوائے ابلیس کے، اور اس نے کہا خلقتنی من نار، تو نے مجھے آگ سے بنایا، وخلقتہ من طین، اور اسے مٹی سے بنایا، میں بہتر ہوں۔ اللہ فرماتا فخرج منہا، یہاں سے نکل جا، فإنک رجیم، تو راندہ ہوا ہے، تو مردود ہے، اور اللہ کی بارگاہ سے نکل جا، وإن علیک لعنتی الی یوم الدین، اللہ فرماتا ہے تجھ پر قیامت کے دن تک اسی طرح لعنت ہے۔ پھر اس نے رب قدوس کی بارگاہ میں عرض کیا یا اللہ مجھے زندہ رہنے کی مہلت دیجئے۔ اللہ نے مہلت عطا کی، تو پھر اس نے کہا پروردگار جس کی وجہ سے آج میں اس حال میں پہنچا، مجھے تیری قسم ہے میں ان کے دائیں بائیں آگے پیچھے آؤں گا، اور ان کو کہوں گا تمہاری تخلیق کو بگاڑ دیں، تیری بنائی ہوئی صورتوں کو بگاڑیں۔ اللہ فرماتا جو تیرے پیچھے چلے گا تجھے اور اس دونوں کو ملا کے جہنم میں ڈال دوں گا۔ پروردگار نے سورہ زمر کے اندر بھی ایسی احکام عطا کیے۔ سورہ زمر جس کا نمبر 39 ہے، اور یہ وہ سورہ ہے جس کی 75 آیات ہیں۔ اللہ رب العزت نے سورہ زمر کے اندر جو احکام عطا کیے ان کا خلاصہ۔ سورہ زمر مکی ہے، 8 رکوع اس میں ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن کی عظمت کو پہلے ذکر کیا، تنزیل الکتاب من اللہ العزیز الحکیم۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے یہ کتاب کا اتارنا ہے وہ اللہ جو عزت و حکمت والے کی طرف سے ہے۔ انا انزلنا الیک الکتاب بالحق، اللہ فرماتا ہم نے تمہاری طرف یہ کتاب حق کے ساتھ اتاری۔ فاعبد اللہ مخلصا لہ الدین، اللہ فرماتا ہے
اللہ کی عبادت کرو دین میں اخلاص کو وتیرہ بناتے ہوئے۔ ناظرین پتہ چلا اخلاص اللہ کی بہت بڑی نعمت ہے، اور اخلاص کیا ہے کہ انسان کو کسی کی مدح و ذم کی پرواہ نہ رہے، کوئی اس کی تعریف کرے اس سے غرض نہیں، کوئی مذمت کرے غرض نہیں، اور وہ جو بھی نیکی کرے پھر اس کو بھولتا جائے، وہ اللہ سے اجر کی بھی توقع نہ کرے اور کہے یا اللہ تیرا حکم ہے اور میں تیرے حکم کے مطابق عبادت کرنے والا ہوں۔ وہ اللہ تعالیٰ سے بارگیننگ نہیں کرتا، بلکہ اخلاص کیا ہے، اس کا حکم سمجھ کے اللہ رب العزت کے حکم کی تکمیل کرے اور کہے سوداگری نہیں، یہ عبادت خدا کی ہے، ارے بے خبر جزا کی تمنا بھی چھوڑ دے۔ یہ اخلاص کا اعلیٰ ترین درجہ ہے۔ جب کسی کو نصیب ہو جاتا ہے پھر وہ دنیا کی ان تمام چیزوں سے مبرہ ہو کر اپنے رب سے لو لگا لیتا ہے، اور جب انسان اپنے دل میں صرف اللہ کی محبت کو بسا لیتا ہے تو غیب سے صدا آتی ہے، بندے تو نے میرے لیے ساری محبتیں نکال دیں تو میں نے تیرے دل کو اپنی محبت کا مسکن بنا دیا۔ تو اخلاص کو وتیرہ بنانے کا یہاں اللہ نے حکم دیا۔ پروردگار نے اسی طرح اپنی کچھ قدرتوں کا ذکر کیا۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے خلق السماوات والارض، وہ اللہ ہے جس نے آسمان اور زمینوں کو پیدا کیا بالحق، حق کے ساتھ، یعنی آسمان اور زمین بنائے حق کے ساتھ۔ یکور اللیل علی النہار، رات کو دن پر لپیٹتا ہے، ویکور النہار علی اللیل، اور دن کو رات پر لپیٹتا ہے، یعنی کبھی رات لمبی کبھی دن چھوٹا، کبھی دن لمبے اور رات چھوٹی۔ اللہ فرماتا ہے یہ میری قدرت ہے۔ فرمایا پھر میں نے تم میں سے ہر ایک کے جوڑے جوڑے بنائے۔ تو یہ بھی انسان کبھی غور کرے، اس لیے میں اکثر کہا کرتا ہوں کبھی انالیسس کیا کریں، تجزیہ کریں۔ چیزوں کو انالائز کرنے سے انسان بہت سی حقیقتوں کا ادراک کرتا ہے۔ ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اعلان نبوت سے پہلے جو غار حرا پہ بیٹھ کے غور و فکر کرتے، یہی تو انالیسس تھا۔ پھر اللہ تعالیٰ نے وہ عظمتیں عطا کیں۔ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وصحبہ وبارک وسلم کائنات پہ غور و فکر کرتے ہیں، اور رب قدوس پھر ان سے انسان کو حقیقی عظمتیں بھی عطا فرماتا ہے۔ اللہ رب العزت ارشاد فرماتا ہے وَلَا تَزِرُ وَازِرَةٌ وِزْرَ أُخْرَى، کوئی جان کسی دوسرے کا بوجھ نہ اٹھائے گی، جس نے جو کیا اس نے اللہ کی بارگاہ میں جواب دہ ہونا ہے۔ ثُمَّ إِلَىٰ رَبِّكُمْ مَرْجِعُكُمْ، اللہ فرماتا ہے تم اپنے رب کی طرف لوٹو گے، فَيُنَبِّئُكُمْ بِمَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ، جو کچھ تم کرتے رہے اللہ تمہیں بتائے گا۔ اور پروردگار فرماتا ہے إِنَّهُ عَلِيمٌ بِذَاتِ الصُّدُورِ، تمہارے دل میں جو چھپا ہے اللہ وہ بھی جانتا ہے کہ تم سوچ کر رہے ہو، عمل کر کے، اور اس کے بارے میں کہنا تو بڑی دور کی بات۔ اللہ فرماتا ہے میں تمہارے دل کے چھپے حال بھی جانتا ہوں۔ اور انسان کی ایک عادت اللہ نے ذکر کی، فرمایا وَإِذَا مَسَّ الْإِنسَانَ ضُرٌّ، انسان کو جب تکلیف پہنچتی ہے دعا ربہ منیبا، وہ اللہ کی طرف جھک کے اور امید رکھ کے لمبی لمبی دعائیں کرتا ہے، منیباً الیہ، یا اللہ معاف کر دے، یا اللہ معاف۔ اللہ فرماتا ثم اذا خولہ نعمۃ منہ، جب ہم اسے اپنی طرف سے کوئی نعمت دیں، ناسی ما کان یدعو الیہ، تو پھر وہ ہمیں بھول جاتا ہے جیسے اس نے کبھی ہمیں پکارا ہی نہیں، من قبل، اس سے پہلے۔ اللہ فرماتا ہے وَجَعَلَ لِلَّهِ أَنْدَادًا، انہوں نے اللہ کے برابر ٹھہرا لیے، لِيُضِلَّ عَنْ سَبِيلِهِ، تاکہ وہ راستے سے بہک جائیں۔ پروردگار فرماتا ہے قُلْ هَلْ يَسْتَوِي الَّذِينَ يَعْلَمُونَ وَالَّذِينَ لَا يَعْلَمُونَ، کیا وہ لوگ جو جاننے والے ہیں وہ انجان کے برابر ہو سکتے ہیں؟ ناظرین اس سے بھی بڑا ہمیں علم کا پتہ چلتا ہے، جو اہل علم ہیں ان کا ایک مقام ہے، مجتہد خطا بھی کرے تو اللہ اسے اجر دیتا ہے۔ آج ایک عجیب کنڈیشن بھی ہے، بعض لوگ اہل علم سے بغیر علم کے الجھتے دکھائی دیتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے اس مقام پر ارشاد فرمایا قُلْ هَلْ يَسْتَوِي الَّذِينَ يَعْلَمُونَ وَالَّذِينَ لَا يَعْلَمُونَ، کیا جاننے اور نہ جاننے والے برابر ہو سکتے ہیں؟ آیت نمبر 9 سورہ زمر۔ پتہ چلا جن کے پاس علم کی دولت ہے، اور علم ایسے نہیں جیسے قرآن و حدیث ہیں، اس کے باقاعدہ اس کے پیرامیٹرز ہیں، اس کی مختلف ڈومینز ہیں، کوئی قرآن پہ، کوئی فقہ پہ، کوئی عربی لغت کے اوپر بات کرتا ہے، پھر اسی طرح فقہ اور اصول فقہ، یہ سارے اصول کے بعد کسی مسئلے کے کسی رزلٹ تک انسان پہنچتا ہے۔ تو لہذا بے جا کسی پر سوال کرنا اور بے جا کسی پہ اعتراض کرنا مناسب نہیں، چونکہ اہل علم کا مقام و مرتبہ بہرحال جو اہل علم نہیں ہے ان پر بلند ہے، اور ہر ایک اپنی اپنی ڈومین میں بات کر سکتا ہے، جس کے پاس اتھارٹی ہے، جو دین کو سیکھنے اور سمجھنے والا ہے۔ جیسے مجتہدین ہیں جن کو قرآن و سنت کی تعلیمات کے ساتھ ساتھ فقہ پر اور اصول فقہ پر عبور ہے، پھر وہ لوگوں کی مینٹیلٹی کے مطابق آنے والے نوپید مسائل پر اجماع امت کے ساتھ یا قصاص شرعی کے ساتھ مسئلے کا حل نکالتے ہیں۔ اس لیے اللہ رب العزت نے حکم دے دیا کہ ایسے ہی
بغیر علم والے اہل علم سے الجھتے دکھائی نہ دیں، بلکہ وہ برابر نہیں۔ پھر اللہ رب العزت نے اخلاص کو وتیرہ بنانے کا حکم ارشاد فرمایا، اور خالق کائنات نے ارشاد فرمایا جو بتوں کو پوجتے ہیں اللہ رب العزت کو چھوڑ کر، فرمایا وہی لوگ ہیں جو اللہ کے عذاب کو دعوت دینے والے ہیں۔ خالق کائنات نے اپنی کچھ قدرتوں کا یوں بھی ذکر کیا، فرمایا الم تری ان اللہ انزل من السماء ماء، آیت نمبر 31 میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کیا تو نے دیکھا نہیں کہ رب نے آسمان سے پانی اتارا، فسالکہ ینابیع فی الارض، اللہ رب العزت شاہ فرماتا ہے پھر اس نے زمین میں چشمے بنائے، فسالکہ ینابیع فی الارض، زمین میں چشمے بہ رہے ہیں، اور پھر اللہ تعالیٰ نے اس سے مختلف طرح کی جو ہیں وہ پھل اور فروٹ اور چیزیں، ثم یخرج بہ زرعا مختلفا، مختلف رنگت کی فصلیں نکالی، الوانہ، جس کے چند طرح کے رنگ ہیں۔ اللہ فرماتا ہے یہ ساری چیزیں تو ہم نے تمہیں عطا کی ہیں، اس لیے انسان کو چاہیے رب قدوس کی ان ساری عظمتوں کو دیکھ کے اللہ کی بارگاہ میں اپنی جبین نیاز کو جھکائے، جس نے بے انتہا نعمتیں اللہ کو عطا کی جو اس کی سوچ سے بھی بڑھ کر ہیں۔ خالق کائنات ارشاد فرماتا ہے انک میت و انہم میتون، بے شک تمہیں انتقال کرنا ہے اور ان کو بھی مرنا ہے، ثم انکم یوم القیامت عند ربکم تختصمون، قیامت کے دن اپنے رب کے پاس جھگڑو گے۔ آیت نمبر 31، اس سے پتہ چلا ہر ایک نے بالآخر مرنا ہے اور اللہ کی بارگاہ میں حاضر ہونا ہے۔ 24ویں پارے کے آغاز میں اللہ تعالیٰ نے سورہ زمر کی آیت نمبر 32 میں ارشاد فرمایا فمن اظلم ممن کذب علی اللہ، اس سے بڑھ کر ظالم کون ہے جو اللہ پہ جھوٹ باندھے، وکذب بالصدق، اور وہ حق کو جھٹلائے، اذ جاءہ، جب اس کے پاس آ جائے، الیس فی جہنم مثوی للکافرین، کیا کافروں کا ٹھکانہ جہنم نہیں، یعنی جہنم ہے، یہی استفہام انکاری ہے۔ اللہ تعالیٰ نے آیت نمبر 33 میں ارشاد فرمایا والذی جاء بالصدق وصدق بہ، اور وہ ذات جو سچائی کا پیکر بن کے تشریف لائی، جو سچ لے کر تشریف لائے، وصدق بہ، اور جس نے ان کی تصدیق کی، اولئک هم المتقون، یہی ڈرنے والے ہیں۔ بعد نے کہا یہ آیت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کے بارے میں اتری، اور بعد نے تمام مومنین کے بارے میں کہا جس نے ان کی دل سے تصدیق کی۔ اللہ فرماتا ہے یہ جو میرے پیارے جو دل سے مانتے ہیں، لہم ما یشاؤون عند ربہم، ان کے لیے وہی کچھ ہے جو اللہ سے مانگیں گے، ذالک جزاء المحسنین، اور یہی نیکوکاروں کا صلہ ہے، جو نیکوکار ہیں اللہ ان کو یہی صلہ عطا فرماتا ہے۔ پروردگار نے آیت نمبر 37 میں ارشاد فرمایا وَمَن يَهْدِ اللَّهُ، اور جسے اللہ ہدایت دے، فما لہو من مضل، اسے کوئی بہکانے والا نہیں، اور پروردگار یقیناً انہی کو عظمتیں عطا فرماتا ہے جو ہدایت کی راہوں کو اپنانے والے ہیں۔ خالق کائنات نے اس آیے بینہ اور قرآن مجید کے نزول کا ذکر کیا، اور اس کے ساتھ ساتھ اپنے بارے میں ارشاد فرمایا کہ زمین و آسمان کا حقیقی مالک اللہ ہے، جو ظاہراً اور چھپی ہر بات کو جاننے والا ہے۔ انسان کی پھر ایک عادت کو ذکر کیا کہ انسان جس وقت نعمت اسے چھنتی ہے تو رب کی بارگاہ میں رجوع کرتا ہے، اور جب نعمت مل جائے تو اللہ کو ہی بھول جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے انسان جتنا بھی خطا کار ہو، ناظرین کبھی اللہ کی رحمت سے مایوس نہیں ہونا۔ حدیث میں آتا ہے، حدیث قدسی ہے، اللہ فرماتا ہے بندے زمین سے لے کے آسمان تک، ایک کنارے سے لے کے دوسرے کنارے تک تو سارا بھی گناہ سے بھر کے میرے پاس لے آئے اور میری رحمت سے سوال کرے، اللہ فرماتا ہے میں اپنی رحمت سے تیرے سارے گناہوں کو معاف کر دوں گا۔ انسان کو اللہ کی بارگاہ میں رجوع کرتے رہنا چاہیے۔ اللہ بندے سے سب سے زیادہ خوشی جب ہوتا ہے جب بندہ رب سے سوال کرتا ہے۔ پروردگار نے آیت نمبر 53 میں یہی ارشاد فرمایا قُلْ يَا عِبَادِيَ الَّذِينَ أَسْرَفُوا عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ، تم فرماؤ اے میرے وہ بندو جنہوں نے اپنی جانوں پر زیادتی اور ظلم کیا، لا تقنطوا من رحمت اللہ کی رحمت سے نا امید نہ ہو، ان اللہ یغفر الذنوب جميعا، اللہ سب گناہوں کو بخش دے گا، انہ هو الغفور الرحیم، بے شک وہ بخشنے والا مہربان ہے۔ ہمیں اللہ کی بارگاہ میں سچے دل سے توبہ کرنی چاہیے، اور توبہ یہ نہیں کہ گناہ بھی کرتے رہیں اور توبہ بھی کریں۔ جب توبہ کریں سب سے پہلے گناہ کو چھوڑیں، نمبر 2 اپنے دل میں ندامت اور شرمندگی کا احساس پیدا کریں، اور نمبر 3 آئندہ گناہ نہ کرنے کا پکا ارادہ کریں، پھر اللہ سے مانگیں، اور اگر کسی کا حق ہے تو اس کا حق ادا کریں، پھر اللہ رب العزت اپنی رحمتیں بھی عطا فرماتا ہے۔ خالق کائنات نے ان آیات بینات میں یہ بھی ارشاد فرمایا جو متکبرین ہیں ان کا ٹھکانہ بالآخر جہنم ہوگا۔
اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا لہو مقالید السماوات والارض، اسی کی ہیں آسمان اور زمین کی کنجیاں۔ آسمان اور زمین کے جو خزائن ہیں، جتنے بھی خزانے ہیں پروردگار کے پاس ہیں۔ رزق، بارش، رحمت ساری اللہ کے پاس ہیں۔ ہر چیز کا حقیقی خالق و مالک تو اللہ ہے۔ اس لیے ناظرین، جس وقت ہر چیز کا خالق و مالک اللہ ہے، تو پھر جب اللہ رب العزت سے ہی ہر چیز ملنی ہے تو ہمیں رب کی بارگاہ میں رجوع کرنا چاہیے۔ تکلیفیں آئیں تو رب کی بارگاہ میں رجوع کریں، راحتیں ہوں تو بھی اللہ کی بارگاہ میں رجوع کریں۔ فرمایا کائنات کی ہر چیز کا حقیقی خالق و مالک بھی اللہ ہے، اور ہر ایک کی چابی بھی رب قدوس کے پاس ہے۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے جنہوں نے شرک کیا انہوں نے اپنے اعمال کو تباہ و برباد کر دیا۔ خالق کائنات نے ارشاد فرمایا سبحانہ، وہ پاک ہے، وتعالی عما یشرکون، اور وہ بلند ہے اس چیز سے جس کے ساتھ تم شرک کرتے ہو۔ پروردگار نے ارشاد فرمایا کہ قیامت کے قریب وَنُفِخَ فِي الصُّورِ، جب سور میں پھونکا جائے گا، فَصَعِقَ مَن فِي السَّمَاوَاتِ وَمَن فِي الْأَرْضِ، جو بھی زمین و آسمان ہیں سب کے سب بے ہوش ہو جائیں گے، الا من شاء اللہ، مگر جس کو اللہ چاہے۔ ناظرین، 2 مرتبہ نفخہ پھونکا جائے گا، حضرت اسرافیل علیہ السلام پھونکیں گے۔ جب پہلا نفخہ پھونکا جائے گا زمین و آسمان والے سارے مر جائیں گے، اور کون کو زندہ رہے گا اس میں مختلف اقوال۔ بعد نے کہا کہ جبرائیل علیہ السلام، میکائیل علیہ السلام اور اسرافیل علیہ السلام اور ملک الموت۔ پھر اللہ تعالیٰ دونوں نفخوں کے درمیان 40 سال کی برس میں ان فرشتوں کو بھی موت دے گا۔ اور بعد نے کہا کہ وہ شہداء جو اللہ کی راہ میں فوت ہو گئے، دنیا سے چلے گئے، وہ زندہ رہیں گے۔ اور بعد نے اس کے علاوہ بھی اقوال پیش کیے کہ وہ ملائکہ جو عرش اور کرسی کے سامنے ہیں۔ اللہ فرماتا ثم نفخ فیہ اخری، پھر دوسرا نفخہ پھونکا جائے گا۔ جب دوسرا پھونکا جائے گا فَإِذَا هُمْ قِيَامٌ يَنظُرُونَ، پھر سارے کے سارے کھڑے ہو جائیں گے، اپنی قبروں سے نکلیں گے۔ اللہ رب العزت ارشاد فرماتا ہے وَأَشْرَقَتِ الْأَرْضُ، زمین جگمگا اٹھے گی بِنُورِ رَبِّهَا، اپنے رب کے نور سے۔ وَوُضِعَ الْكِتَابُ، اور پھر کتاب رکھی جائے گی۔ وَجِيءَ بِالنَّبِيِّينَ، نبی بھی آئیں گے، وَالشُّهَدَاء، انبیاء بھی آئیں گے، شہداء بھی آئیں گے۔ وَقُضِيَ بَيْنَهُمْ بِالْحَقِّ، اور اس دن فیصلہ حق کا ہوگا۔ وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ، اس دن کسی پر کوئی ظلم نہیں کیا جائے گا۔ وَوُفِّيَتْ كُلُّ نَفْسٍ مَّا عَمِلَتْ، جس نے جو کام کیا اس کو پورا اجر ملے گا۔ وَهُوَ عَالِمُ بِمَا يَفْعَلُونَ، اللہ جانتا ہے جو کچھ وہ کرتے رہے۔ پروردگار ارشاد فرماتا ہے وَسِيقَ الَّذِينَ كَفَرُوا إِلَىٰ جَهَنَّمَ زُمَرًا، جو کفار ہوں گے ان کو جہنم کی طرف دھکیلا جائے گا۔ حَتَّىٰ إِذَا جَاءُوهَا، جب وہ وہاں پہنچیں گے، فُتِحَتْ أَبْوَابُهَا، جہنم کا دروازہ کھلے گا۔ وَقَالَ لَهُمْ خَزَنَتُهَا، اور اس کا دروغہ جو جہنم کے دروازے پہ کھڑا ہے وہ کہے گا أَلَمْ يَأْتِكُمْ رُسُلٌ، کیا تمہارے پاس رسول نہیں آئے، منکم، تم میں سے، يَتْلُونَ عَلَيْكُمْ آيَاتِ رَبِّكُمْ، وہ تم پر اللہ کی آیتیں پڑھتے تھے، وَيُنذِرُونَكُمْ، اور تمہیں ڈراتے تھے، لِقَاءَ يَوْمِكُمْ هَٰذَا، اس دن سے کہ قیامت آئے گی۔ قالوا، وہ کہیں گے بلا، ولکن حقت کلمۃ العذاب، اب عذاب کا قول پورا ہوا، علی الکافرین، کافروں پر۔ اور انہیں کہا جائے گا ادخلوا ابواب جہنم، جہنم کے دروازوں سے داخل ہو، خالدین فیہا، ہمیشہ ہمیشہ اس میں رہو۔ اور پروردگار ارشاد فرماتا ہے وسیق الذین اتقوا ربہم الی الجنۃ زمرا، اور جو اپنے رب سے ڈرتے ہیں ان کی سواریاں جنت میں داخل ہوں گی، بعض سوار ہوں گے بعض پیدل۔ حتی اذا جاؤہا، جب جنت کے قریب پہنچیں گے، وفتحت ابوابہا، جنت کے دروازے کھلیں گے، وقال لہم خزنتہا، اور جو دروغہ جنت ہے وہ کھڑا ہوگا اور کہے گا سلام علیکم، تم پر سلامتی ہو، طب تم کتنے ہی تم اچھے ہو، فادخلوہا خالدین، ہمیشہ کے لیے اس میں داخل ہو جاؤ۔ اللہ رب العزت ارشاد فرماتا ہے پھر وہ سارے کے سارے فرشتے جو عرش کو بھی اٹھانے والے ہیں وہ رب قدوس کی حمد کو بیان کرتے ہوں گے۔ سورہ مومن، اس کی 85 آیات ہیں، 85، اور یہ بھی سورہ مکی ہے۔ اس کا آغاز بھی حروف مقطعات سے ہوا، حامیم، اللہ اس کا رسول اس کی مراد جانے۔ پروردگار ارشاد فرماتا ہے تنزیل الکتاب من اللہ العزیز العلیم، یہ کتاب کا اتارنا ہے اللہ کی طرف سے جو عزت والا اور علم والا ہے۔ پروردگار ارشاد فرماتا ما یجادل فی آیات اللہ، اللہ کی آیتوں میں جھگڑا نہیں کرتے الا الذین کفروا، مگر وہ لوگ جو کافر ہیں، اور یہ وہی لوگ ہیں، اللہ رب العزت فرماتا ہے یہ کافر ہیں، فلا یغررک، یہ تمہیں کہیں دھوکے میں نہ ڈال دیں، تقلبہم فی البلاد، یہ اپنے شہر میں اس طرح تکبر سے پھرتے ہیں صحت و سلامتی کے ساتھ،
یعنی اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے یہ جو کفار ہیں، ان کی دولت، ان کا پیسہ، ان کا خوبصورت انداز میں پھرنا، ان کی لگژری لائف سے کہیں تم دھوکے میں نہ آ جاؤ، کیونکہ کفار کی لگژری لائف، ان کو دنیا میں سب کچھ دے دیا گیا، اور فرمایا جو عظمت والی چیزیں ہیں وہ اہل ایمان کے لیے ہیں، فرمایا کبھی ان سے دھوکے میں نہ آ جانا۔ اللہ تعالیٰ آیت نمبر 7 میں ارشاد فرماتا ہے ایمان والو تمہاری بہت شان ہے، کہاں تک؟ فرمایا الذین یحملون العرش، وہ فرشتے جو عرش کو اٹھائے ہوئے ہیں، ومن حولہ، اور جو اس کے گرد ہیں، یسبحون بحمد ربہم، وہ اپنے رب کی تعریف کرتے ہیں، حمد کرتے ہیں۔ وہ کیا کرتے ہیں؟ بعد نے کہا کہ وہ 8 ہیں، ان میں سے 4 اللہ کی تسبیح یہ کرتے ہیں سبحانک اللہم و بحمدک لک الحمد علی علمک بعد علمک، بعد نے کہا کہ یہ کرتے ہیں علی علمک بعد علمک، اور 4 ہیں وہ یہ کرتے ہیں سبحانک اللہم و بحمدک لک الحمد علی عفوک بعد قدرتک، وہ یہ تسبیح کرتے ہیں۔ اس طرح 4 یعنی جو 4 ہیں وہ کہتے ہیں کہ یا اللہ تیری ساری خوبیاں ہیں کہ تو نے علم کے باوجود حلم کو اختیار کیا، اور پھر دوسرے کہتے ہیں یا اللہ تیری قدرت ہے اس کے باوجود بھی تو لوگوں کو معاف کر دیتا ہے، اس پر تیری خوبیاں ہیں۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے پھر وہ اہل ایمان کی عظمت کو کس انداز میں ذکر کرتے ہیں، فرمایا ایک تو وہ فرشتے اللہ کی تسبیح کرتے ہیں وَيُؤْمِنُونَ بِهِ، اور اس پر ایمان بھی رکھتے ہیں، وَيَسْتَغْفِرُونَ لِلَّذِينَ آمَنُوا، اور یہ فرشتے اللہ کی بارگاہ میں مومنوں کے لیے بخشش کی دعا کرتے ہیں۔ یہ ایمان والوں کا مقام و مرتبہ ہے کہ فرشتے بھی ان کے لیے بخشش کی دعا کرتے ہیں، اور کہتے ہیں ربنا وسعت کل شیء، یا اللہ تیرا علم ہر چیز کو وسعت میں رکھے ہوئے ہے، رحمتا و علما، تیری رحمت بھی اور تیرا علم بھی، فاغفر للذین تابوا، اور بخش دے جنہوں نے تیری بارگاہ میں توبہ کی، واتبعوا سبیلک، جو تیری راہ میں چلے، وقہم عذاب الجحیم، یا اللہ ان کو جہنم کے عذاب سے بچا لے۔ یہ دعائیں پروردگار نے ذکر کی، یہ فرشتے اہل ایمان کے لیے دعا کرتے ہیں۔ خالق کائنات نے ان آیات بینات کے اندر یہ بھی ارشاد فرمایا فَادْعُوا اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ، آیت نمبر 14، اللہ فرماتا ہے اللہ کی بندگی کرو اسی کے خالص طور پر بندے ہو کر، وَلَوْ كَرِهَ الْكَافِرُونَ، اگرچہ کفار برا منائے۔ پتہ چلا مومن کو اخلاص کے ساتھ اللہ کی عبادت کرنی چاہیے، کسی کے تان و تشنیع کی پرواہ نہیں کرنی چاہیے۔ آئین جوان مردی حق گوئی و بے باکی، اللہ کے شیروں کو آتی نہیں روبائی، اور یہی طریقہ کار اپنانا چاہیے۔ وہ کسی ملامت کرنے والے کی ملامت سے نہ جھکے بلکہ حق بات پہ ڈٹا رہے، یہی مومن کی کامیابی ہے۔ میں ظاہر حلاہل کو کبھی کہہ نہ سکا کند، اپنے بھی خفا مجھ سے ہیں بیگانے بھی ناخوش۔ اللہ تعالیٰ آیت نمبر 21 میں ارشاد فرماتا ہے اولم یسیروا فی الارض، کیا یہ زمین میں چل کے نہیں دیکھتے؟ فینظروا کیف کان عاقبۃ الذین کانوا من قبلہم، کیسا انجام ہوا ان کا کہ جنہوں نے جھٹلایا، وہ طاقت میں بھی تم سے زیادہ تھے۔ اللہ فرماتا ہے ان بڑے بڑے اور قوی ہیکل اور پتھروں میں اپنے مکان بنا کر پہاڑوں میں رہنے والے، اللہ فرماتا ہے ہم نے ان کو تباہ و برباد کر کے رکھ دیا۔ وہ فرعون ہو، وہ حامان ہو، وہ قارون ہو، فرمایا ہم نے سب کو تباہ و برباد کر دیا۔ ان آیات بینات میں اللہ رب العزت نے واضح طور پر ارشاد فرمایا اہل ایمان تمہیں چاہیے رب قدوس کے حکم کی طرف رجوع کرو۔ خالق کائنات نے جناب حضرت یوسف علیہ السلام کا ذکر بھی آیت نمبر 34 میں کیا، اور پروردگار ارشاد فرماتا ہے الذین یجادلون فی آیات اللہ، وہ لوگ جو اللہ کی آیتوں میں جھگڑا کرتے ہیں، بغیر سلطان، بغیر کسی سند کے، آتاہم، جو انہیں ملی۔ تو پروردگار نے یہاں خاص طور پہ اس کا ذکر کیا، اور فرعون کی ایک عادت اور اس کے ساتھ اس کا ایک واقعہ ذکر کیا۔ فرعون کا وزیر حامان تھا، ایک مرتبہ اس نے کہا اے حامان تو اونچا محل بنا تاکہ میں بلندی پہ جا کے جھانک کے موسیٰ کے رب کو دیکھ سکوں۔ وہ اپنے چھوٹے سے گمان کے مطابق، سوچ کے مطابق یہ سمجھتا شاید کہ وہ اتنی بلندی پہ محل بنا کر اور اس پہ جھانک لے گا، لیکن وہ کبھی بھی کامیاب نہ ہو سکا۔ معلوم ہوا جو صرف اسباب میں رہتے ہیں وہ سبب تک ہی رہتے ہیں، اسباب کے ساتھ ساتھ ہمیں کچھ چیزیں مافوق الاسباب بھی سمجھنی چاہیے۔ اپنی صرف عقل پہ ڈیپینڈ نہیں کرنا چاہیے، بلکہ عقل سے اوپر بھی اللہ رب العزت نے بہت سی چیزیں عطا کی، اور یہ چیزیں اس وقت ملتی ہیں جب دل میں دولت ایمان ہو اور پھر ایک تڑپ ہو اللہ کی بارگاہ میں رجوع کرنے کی۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے یہ جو آل فرعون ہیں، انہوں نے جس طرح بنی اسرائیل پہ ظلم کیا، اللہ فرماتا ہے ہم ان کو
عذاب میں مبتلا کریں گے۔ ناظرین، جب کوئی شخص دنیا سے جاتا ہے تو پھر وہ دنیا سے برزخ میں جاتا ہے، یعنی قبر کی زندگی، اس کے بعد پھر حشر ہے۔ اس وقت سب لوگ قبر میں ہیں، اور قبر میں پہنچنے کے بعد کیا عذاب، کیا اللہ کی طرف سے انعام کا سلسلہ شروع ہو جاتا ہے؟ یہ ایک سوال ہے۔ اس کا جواب آیت نمبر 46 میں ہے۔ پروردگار ارشاد فرماتا ہے النار یعرضون علیہا غدوا وعشیا، یہ جو آل فرعون ہیں صبح و شام آگ پر پیش کیے جاتے ہیں۔ اس سے کیا پتہ چلا کہ عذاب قبر حق ہے۔ اللہ نے قرآن مجید سورہ المؤمن 24واں پارہ آیت نمبر 46 میں ارشاد فرمایا النار یعرضون علیہا غدوا وعشیا، صبح و شام آل فرعون پر آگ کو پیش کیا جاتا ہے۔ وَيَوْمَ تَقُومُ السَّاعَةُ، اور جس دن قیامت قائم ہوگی پھر کہا جائے گا ادخلوا آل فرعون اشد العذاب، ابھی تو قبر والا عذاب تھا نا، اب دائمی عذاب یعنی جہنم کے اندر داخل ہو جاؤ اور عذاب تمہیں ملتا رہے گا۔ اس پر حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ فرعونیوں کی روحیں سیاہ پرندوں کے قالب میں ہیں، صبح و شام آگ پہ پیش کی جاتی ہیں۔ اس سے پتہ چلا عذاب قبر حق ہے۔ اور اسی طرح بخاری مسلم کی حدیث میں ہے کہ ہر مرنے والے پر اس کا مقام صبح و شام پیش کیا جاتا ہے۔ جنتی جنت کا مقام دیکھتے ہیں، دوست کی دوزخ کا، اور اسی طرح وہ عذاب میں اور اللہ کے انعام میں مبتلا ہوتے ہیں۔ تو لہذا پروردگار نے برزخ کو ہماری نگاہوں سے پوشیدہ رکھا، کیونکہ ہم اپنی ظاہری نگاہوں سے جو دیکھ سکتے ہیں وہ تو بظاہر قبر ہے، اور حدیث میں بھی آتا ہے کہ قبر یا جنت کے باغوں میں سے باغ یا جہنم کے گڑھوں میں سے گڑھا۔ تو لہذا عذاب قبر حق ہے، جو قرآن کی اس آیت سے ثابت ہوا۔ اسی طرح اللہ رب العزت نے واضح طور پہ یہ بھی ارشاد فرما دیا کہ وہ لوگ جو ایمان کی دولت اپنے دل میں سجا کے رکھتے ہیں، پروردگار ان کو دنیا اور آخرت دونوں جہانوں کی عظمتیں عطا فرماتا ہے۔ رب قدوس نے ارشاد فرمایا وَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ بِالْعَشِيِّ وَالْإِبْكَارِ، اللہ کی پاکی اور تعریف بیان کرو صبح اور شام، یعنی پانچوں نمازیں اس سے مراد ہیں۔ خالق کائنات نے اسی طرح ان آیات بینات میں یہ بھی ارشاد فرمایا کہ جب تم مجھے پکارو گے میں تمہاری دعاؤں کو سنوں گا، اور اللہ تمہاری دعاؤں کو قبول بھی فرمائے گا۔ خالق کائنات نے یہ بھی ارشاد فرمایا اللہ الذی جعل لکم اللیل، پروردگار نے تمہارے لیے رات بنائی لتسکنوا فی، تاکہ اس میں آرام پاؤ، والنہار مبصرا، اور رب قدوس نے دن بنایا تاکہ اس میں آنکھیں کھول کے رکھو۔ لہذا انسان کو چاہیے رات سکون کے لیے تو سکون کرے، اور دن کو معاش کا سبب بنایا۔ اللہ تعالیٰ نے کچھ اپنی قدرتوں کا ذکر کیا اور فرمایا جس نے تمہارے لیے زمین اور آسمان کو بنایا، زمین کو قرار بخشا، آسمان کو عمارت بنایا۔ اور خالق کائنات نے انسان کی تخلیق کا بھی ذکر کیا، فرمایا هو الذی خلقکم من تراب، وہ اللہ ہے جس نے تمہیں مٹی سے بنایا، ثم من نطفہ، پھر پانی کی بوند، ثم من علقہ، پھر اس نے اس بوند سے خون کی پھٹک بنائی، ثم یخرجکم طفلا، پھر تمہیں بچہ بنا کر تمہیں دنیا کی طرف نکالا، اور پھر تم ان چیزوں کو سمجھتے ہو، کوئی بڑھاپے تک پہنچتا ہے اور کوئی جوانی میں دنیا سے چلا جاتا ہے۔ اللہ نے ہر ایک کی زندگی کو مقرر کر دیا، تم اپنی لمیٹڈ لائف کو ضرور انجوائے کرتے ہو، زندگی گزارتے ہو، جیسا عمل کر کے آؤ گے اللہ فرماتا ہے ویسی ہی جزا ہم تمہیں عطا کریں گے۔ خالق کائنات نے کچھ جہنم کے عذاب کی صورتیں یہاں ذکر کی، آیت نمبر 72 74 تک، اور اس میں اللہ تعالیٰ نے اہل ایمان کی بھی عظمتوں کو ذکر کیا جو جنت میں اہل ایمان کو دی جائیں گی، آیت نمبر 78 تک۔ اللہ تعالیٰ نے کچھ نعمتوں کا ذکر کرتے ہوئے یہ بھی ارشاد فرمایا اللہ الذی جعل لکم الانعام، وہ رب ہے جس نے تمہارے لیے چوپائے بنائے، آیت نمبر 79 میں۔ وہ جانور کیوں بنائے؟ لِتَرْكَبُوا مِنْهَا، تاکہ تم اس پہ سوار ہو، وَمِنْهَا تَأْكُلُونَ، اور انہی میں سے تم کھاتے ہو۔ تو یہ بھی اللہ کی نعمت ہے جس میں سے انسان بہت سا فائدہ اٹھاتا ہے۔ خالق کائنات نے اسی مقام پر اپنی نعمتوں کا بھی ذکر کیا، اور رب قدوس نے ارشاد فرمایا جو انکار کرنے والے ہیں دیکھیے ہم نے کیسے ان کو تباہ و برباد کیا۔ سورہ حامیم سجدہ، اس سورہ کی 54 آیات ہیں، سورہ کا نمبر 41، پارہ 24 ہے، اور رکوع کا نمبر 15۔ اللہ تعالیٰ نے ان آیے بینہ کے اندر
واضح طور پہ حامیم سجدہ کے اندر ارشاد فرمایا کہ یہ کتاب ہے جو اتری رحمان و رحیم کی طرف سے، یعنی اللہ کی طرف سے۔ کتاب فصلت آیاتہ، یہ کتاب ہے جس کی آیتیں مفصل بیان کی گئیں، قرآن عربیہ، عربی قرآن، لقوم یعلمون، عقل والوں کے لیے یہ بہت بڑی ہدایت کی باتیں ہیں۔ وہ قوم جو علم رکھتے والی ہے، اللہ تعالیٰ ان کو یہ عظمتیں عطا فرماتا ہے۔ پروردگار نے ارشاد فرمایا قل انما انا بشر مثلکم، فرماؤ کہ میں تمہاری طرح ہی ایک آدمی اور بشر ہوں، یوحا الی انما الہکم الہ واحد، میری طرف وحی کی جاتی ہے اس کی طرف سے جو ایک ہی معبود ہے۔ اس سے پتہ چلا اللہ تعالیٰ نے کامل ترین بشریت کا لبادہ آپ کو اڑایا ہے، آپ بشر کامل ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے یہ شان آپ کو عطا کی کہ کوئی آپ کو فرشتہ یا انسانوں سے اوپر کوئی چیز نہ سمجھے، بلکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اعلیٰ ترین بشر ہیں، اور نورانیت میں بھی اللہ نے آپ کو اعلیٰ ترین مقام عطا کیا۔ خالق کائنات نے ارشاد فرمایا کہ ہم تمہارے لیے بہت سی نعمتیں اتاریں گے، اور فرمایا ثم استوى الى السماء، پھر آسمان کی طرف قصد فرمایا، وہی دخان، اور وہ دھواں تھا۔ بعد نے اس میں یہ بھی لکھا کہ اس سے مراد جس وقت کفار قحط میں مبتلا ہوئے، بھوک کی وجہ سے سر اٹھاتے تو ہر طرف دھواں معلوم ہوتا، اور بعد نے کہا یہ وہ دھواں ہے جو قرب قیامت میں آئے گا۔ اللہ تعالیٰ نے 7 آسمانوں کا ذکر کیا اور فرمایا ہم نے یہ چیزیں تمہارے لیے پیدا فرمائی۔ خالق کائنات ارشاد فرماتا ہے ہم نے تمہارے لیے ہوائیں بھیجیں اور ہم نے تمہیں بہت سے انعامات بھی عطا کیے۔ رب قدوس نے یہ بھی ارشاد فرمایا ان آیات بینات میں کہ تم کہاں چھپ کر جاتے ہو، تم دیکھو تمہارے ہاتھ، تمہاری آنکھیں، یہ سارے اعضاء قیامت کے دن تمہاری گواہی دیں گے کہ تم کیا کچھ کرتے رہے۔ خالق کائنات نے یہ بھی ارشاد فرمایا کہ وہ لوگ جو گناہوں میں مبتلا ہوئے ہم ضرور ان کو شدید عذاب میں مبتلا کریں گے۔ اللہ تعالیٰ نے انس و جن کا بھی ذکر کیا اور واضح طور پر ارشاد فرمایا کہ جو اہل ایمان ہیں ان کے لیے نہ کوئی خوف نہ غم، ان کے لیے جنت کی بشارت، اور جو گناہوں کی طرف جانے والے ہیں ان کے لیے ساری چیزیں ہیں، اور جنت میں پہنچنے کے بعد ان کو کہا جائے گا وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَشْتَهِي أَنفُسُكُمْ، جو تم چاہو گے ہم تمہیں دیں گے، جو ان کا دل کرے گا۔ اللہ فرماتا ہے نزلا من غفور الرحیم، آج مہربانی اور مہمانی اللہ کی طرف سے ہے، یعنی جنت میں پہنچنے کے بعد اللہ فرماتا ہے اب تم مہمان ہوں گے، ہم تمہارے میزبان ہوں گے، ہم تمہیں پھر اتنی عظمتیں عطا فرمائیں گے، اتنی نعمتیں دیں گے کہ تمہارے گمان اور سوچ سے بھی بڑھ کر ہوگی۔ اس لیے اللہ رب العزت نے یہ بھی ارشاد فرمایا وَلَا تَسْتَوِي الْحَسَنَةُ وَلَا السَّيِّئَةُ، نیکی اور بدی برابر نہیں ہو سکتے۔ ادفع باللتی ہی احسن، اے سننے والے برائی کو بھلائی سے ٹال دے، یعنی انسان سے کوئی گناہ ہو جائے، برائی ہو جائے، فوراً نیکی کرے، اللہ فرماتا ہے وہ نیکی گناہ کو ٹال دے گی۔ فَإِذَا الَّذِي بَيْنَكَ وَبَيْنَهُ عَدَاوَةٌ، اس میں اور اس میں دشمنی ہوگی، كَأَنَّهَا وَلِيٌّ حَمِيمٌ، جیسے کہ وہ ایسا ہوگا جیسے گہرا دوست ہے۔ لہذا انسان شیطان کے اثرات سے بھی بچے اور نیکی کی طرف بڑھے، برائی کے فوری بعد نیکی کی طرف آئے۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں اس کی بہت سی نشانیاں رات اور دن، اور اس طرح سورج اور چاند۔ آیت نمبر 38 یہ آیت سجدہ ہے۔ خالق کائنات نے اسی طرح یہ بھی ارشاد فرما دیا کہ اللہ کی بہت سی نشانیوں میں سے یہ ہے کہ وہ پانی اتار کر مردہ زمین کو زندہ کر دیتا ہے، بنجر کو پھر سیرابی عطا فرما دیتا ہے۔ رب قدوس نے یہ بھی ارشاد فرمایا ان ربک لذو مغفرہ، بے شک تیرا رب ضرور بخشنے والا ہے، وذو عقاب علیم، اور دردناک عذاب دینے والا ہے۔ خالق کائنات نے ارشاد فرمایا یہ لوگ طرح طرح کے سوال کرتے ہیں، یہ پوچھتے ہیں کہ قرآن عجمی زبان میں کیوں نہیں آیا؟ تو اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے کہ عجمی اور عربی کو نہ دیکھو کہ اللہ کی طرف سے ہے، اور پروردگار کی طرف سے جو عطا ہو اس کو اپنانا یہ کامیابی کی دلیل ہے۔ تو خالق کائنات نے ارشاد فرمایا اگر ہم اسے عجمی زبان کا قرآن دیتے تو یہ کہتے کہ اس کی آیتیں کیوں نہ کھولی گئیں؟ کیا کتاب عجمی اور نبی عربی؟ تم فرماؤ۔ فرمایا یہ طرح طرح کے ان کے سوال جاری رہنے تھے کہ نبی عربی ہیں اور یہ عجمی کتاب آ گئی، تو لہذا یہ صرف ان کی خیال بندیاں ہیں اور ان کو سوالات ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے آیت نمبر 46 میں ارشاد فرمایا من عمل صالحا، جو نیک کام کرے گا فلنفسہ، وہ اپنے بھلے کے لیے نیکی کرے گا، اس کا فائدہ اس کی ذات کو ہے۔ ومن اساء،
اور جو برائی کرے گا فعلیہا، اس برائی کا وبال بھی اسی پہ پڑے گا، یعنی نیکی کا اجر بھی بندے کو ملتا ہے اور برائی کا وبال بھی اس پہ پڑتا ہے۔ وما ربک بظلام للعبید، اور اللہ بندوں پر ظلم نہیں کرتا، اللہ بندوں پر ظلم کرنے والا نہیں۔ تو ناظرین سے پتہ چلا انسان کو خیر کی طرف بڑھنا چاہیے، نیکی کی طرف بڑھنا چاہیے، اور دنیا کے اندر رہتے ہوئے جب انسان نیکیوں کو دل میں بسا لیتا ہے، اللہ تعالیٰ پھر دنیا میں بھی کامیابی دیتا ہے اور اخروی نعمتیں بھی انسان کا خصوصی ساتھ دیتی ہیں۔ رب قدوس نے جو انسان کو عظمتیں دی، نعمتیں عطا کی، انسان کبھی غور تو کرے کہ اتنی نعمتیں اللہ نے عطا کی بے تحاشا، جو اس کی سوچ سے بھی بڑھ کر ہیں۔ انسان ساری زندگی اس کی نعمتوں کو گننا بھی چاہے تو نہیں گن سکتا۔ انسان صرف سانس جیسی نعمت کو دیکھ لے، ایک دن میں وہ کتنے سانس لیتا ہے، وہ اس نعمت کو ہی نہیں گن سکتا، باقی تو دور کی بات۔ اللہ فرماتا ہے ہم نے اتنی نعمتیں عطا کی، پھر تمہیں چاہیے تم اپنے رب کی طرف رجوع کرو، اللہ کی بارگاہ میں جبین نیاز کو جھکاؤ اور اخلاص کو وتیرہ بنا کر اپنے رب کی رحمت کو تلاش کرو، تو دونوں جہانوں کی کامیابیاں ملیں گی۔ میرے ہاتھ میں تھا جب تک میرے مصطفیٰ کا دامن، میرے پاؤں چومتی تھی یہی گردش زمانہ۔ کامیابی اسی بات میں ہے کہ جب تک ہم نے قرآن کو سینے سے لگائے رکھا، یہ ہمیں کامیابیاں دیتا رہا۔ درس قرآن اگر ہم نے نہ بلایا ہوتا، یہ زمانہ نہ زمانے نے دکھایا ہوتا۔ پروردگار ہم سب کو قرآن و سنت کے مطابق اپنی زندگی بسر کرنے کی توفیق عطا فرما۔